میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان دو عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 10ویں سپارے کے تیسرے رکوع کی تفسیر اور سورہ انفال کے 7ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10ویں سپارے کا تیسرا رکوع ہے، جیسا کہ میں نے عرض کی سورہ انفال کا 7واں رکوع ہے، اور آیت کا نمبر شمار ہے 49۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر دین اسلام پر اعتراض کرنے والے دو بڑے گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک منافقین اور ایک وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا الگ الگ ذکر کیا۔ اذ یقول المنافقون، پہلا گروہ جب منافق، والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء، اب یہاں پر دوسرے گروہ کا ذکر ہے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب یہاں پر جو پہلا گروہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا منافقین کے لفظ کے ساتھ، تو اس سے مراد اوس اور خزرج کے قبیلے کے وہ چند افراد مراد ہیں جنہوں نے اسلام پر اعتراض کیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے مرض فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، اس سے مراد وہ لوگ تھے جنہوں نے مکے میں اسلام تو قبول کیا لیکن اسلام کے متعلق تشکیک کا شکار رہے، یعنی ان کے دلوں نے اسلام کو اس طریقے سے قبول نہیں کیا جیسا کہ کوئی صاحب ایمان اور اخلاص سے اسلام قبول کرنے والا دین اسلام قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر ان دو گروہوں کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اسلام پر اعتراض کیا۔ اب یہاں پر ایک یہ بات بھی ہے کہ ان لوگوں میں بعض لوگوں کی علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اہل مکہ سے آنے والا وہ گروہ ہے جو مشرکین کے ساتھ غزوہ بدر میں، یعنی ان کے ساتھ شامل ہو کر آیا، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن اسلام کے متعلق تردد کا شکار تھے، اور ان کی تعداد مفسرین کرام نے جن میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ دیگر تفاسیر ہیں، امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر تفاسیر نے جس طرح کے ان 7 کے نام بیان کیے، قیس بن ولید بن مغیرہ، ابو قیس بن الفاقہ بن المغیرہ، الحارث بن زمعہ، علی بن امیہ بن خلف، العاص بن منبح بن الحجاج، ولید بن مغیرہ، ولید بن عتبہ بن ربیعہ، یعنی 7 لوگ یہ،
اور اوس و خزرج کے وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت کا مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر اعتراض کیا کہ جب یہ جنگ کے لیے نکلے اور مقام بدر پر پہنچے تو ان کی قلیل تعداد دیکھ کر وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا اور وہ لوگ جو دلی طور پر اسلام کو ابھی قبول نہیں کر چکے تھے یا بھی نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، یہ لوگ تو تھوڑے سے ہیں، 313 کی تعداد دیکھ کر وہ کہنے لگے ان کی قلیل تعداد ہے، یہ ویسے ہی مرنے کے لیے آ گئے، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یا یہ اپنے دین سے دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، اگلے حصے میں فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم، جو اللہ پر توکل کرے، اپنا کام اس کے سپرد کرے، اس کے فضل اور احسان پر مطمئن ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہے۔ یہاں پر جن متوکلین کی بات کی گئی ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ نے گویا کہ ان کی تعریف فرمائی کہ اپنے تمام معاملات سپرد خدا کر کر وہ میدان میں اترے، بہت ہی قلیل اسلحے کے ساتھ آئے اور دشمنوں کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے خواہاں تھے۔ اور اس میں دیگر مسلمانوں کو بھی اصل میں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں اور اس کی قضاء اور تقدیر پر ہر دم راضی رہیں۔ اور آپ نے دیکھا تاریخ یہ ہمیں بڑا واضح طور پر معاملہ دکھاتی ہے کہ اتنی کم تعداد میں ہو کر اللہ پر توکل کر کر جب وہ میدان پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ایسی روشن فتح جو تاریخ کے اوراق کا حصہ ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان کو فرض ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فتح عطا فرمائی۔ اگلی آیت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اگر آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جان نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آگ کا عذاب چکھو۔ یہاں پر کفار کی روح نکلنے کی جو کیفیت ہے اس کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انہیں کس اذیت کے ساتھ ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، اور ایسے نکالا جاتا ہے کہ ان کو گویا کہ ضربیں لگائی جا رہی ہوں، سامنے سے بھی ان کو ضربیں لگائی جاتی ہیں اور ان کی پشت پر بھی ضربیں لگائی جاتے ہیں، اور گویا کہ ایک سرخ آگ کے ساتھ جو تپا ہوا، آگ کی حدت سے تپا ہوا ایک گرز ہے، وہ اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے وہ کفار کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا، اب ہم اپنے مشاہدے پر نہیں جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ موجود ہے، آج تک کسی مسلمان نے نہیں دیکھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے، اللہ تعالیٰ ہے اس بات کا قائل ہے، تو یہ تو بات ہی کچھ نہیں اس کے آگے۔ اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے کہ کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے کیسے مار مار کر اوندا کر دیا ہوتا ہے اور اس وقت ان کو کس تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے کہہ دیا تو بحیثیت مسلمان ہمارا تقاضا ہے یؤمنون بالغیب، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان پر آنکھیں بند کر کر اعتماد کرتے ہیں۔ تو ان کو عذاب دیا جاتا ہے آگ کا۔ ایک رائے تو مفسرین نے یہ کہی کہ یہ روز محشر کے دن جو عذاب کی کیفیت ہے اس کا بیان ہے کہ فرشتے ان کو آگے سے بھی ماریں گے اور پیچھے سے ان کی پشتوں پر بھی ماریں گے اور ان کو ایسے ہی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے برعکس جب اہل ایمان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو سفید لباس میں ملبوس خوبصورت نوجوان کی صورت میں وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اس کو انتہائی اہتمام کے ساتھ اس کی روح کو نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور فرشتے اس کو اسی وقت خوشخبری سناتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اس حال میں آ کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جا، جیسا کہ سورہ فجر کی آخری آیات میں یہ ذکر کیا گیا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انبیاء علیہم السلام کی صورت میں ہدایت کا سامان دیا گیا، کتابیں نازل کی گئیں، علماء کرام نے تم تک دین پہنچایا، مظاہر کائنات تمہارے سامنے تھے، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر
اس گمراہی کے راستے کو از خود منتخب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عذاب کی صورتحال ہے، فرشتوں کا مارنا ہے، یا روح نکلتے وقت کی کیفیات ہے، یا قبر کا عذاب ہے، یا اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہے، یہ تمہارا اپنا ہی منتخب کردہ جو معاملہ ہے اس کا نتیجہ ہے۔ تم نے کفر کو ترجیح دی ہے ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسے فرعونیوں کا طریقہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ پچھلی انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے احوال بھی بتائے گئے، اور اس قوم کو، امت مسلمہ کو، ان قوموں کے انکار کرنے کے بعد جو انہیں نشان عبرت بنایا گیا، اس حال کی طرف بھی توجہ کرائی گئی کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ نے بدر کے کفار کی ذلت آمیز شکست اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب کا ذکر فرمایا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بیان فرمایا کہ کفار قریش کو جو دنیا میں عذاب دیا ہے وہ ان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، اللہ کے نافرمان قومیں جو پہلے گزری، جیسا کہ فرعونیوں کی مثال دی گئی، وہ مشہور ہے، بنی اسرائیل کے واقعات مشہور تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرعونیوں کو غرق کیا، ایسے ہی غزوہ بدر والے دن کفار کو ہزیمت کا، تکلیف کا، پریشانی کا، شرمندگی کا، ضلالت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو یقین کے ساتھ مان لیا، جان لیا تھا، پھر تکذیب کی، یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانتے ہیں، آپ کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا اقرار کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا جو معاملہ ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کو ضد حق سے دور کرتی ہے، انسان ہٹ دھرمی میں آ جائے تو بہت سے حقائق اگرچہ وہ جانتا ہو اس کا انکار کر جاتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تفسیر خازن میں اگر ہم اس کی تفسیر دیکھیں تو انہوں نے بڑی مختصر اور بڑی جامع تفسیر کی ہے، مختصر مگر جامع، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کفار مکہ کی توجہ اس طرف دلائی کہ تمہیں بھوک لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھوک کی اس تکلیف سے دور کیا، امن دے کر خوف سے نجات دی، اور اپنا حبیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تمہارے لیے ہدایت کا سامان کیا۔ لیکن تم نے ان نعمتوں پر شکر بجا لانے کی بجائے اللہ سے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو حق کی راہ سے روکتے رہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں جو نعمت ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم نے گویا نعمت سے استفادہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری حالت کو نہیں بدلا۔ اس کی تفسیر اگر ہم ایک اور آیت کی روشنی میں جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں والذین جاہدوا، جو کوشش کرے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے کوشش ہی نہ کی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار ہی نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو نہیں بدلا۔ جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اپنی پچھلی حالت کو بدلا، اللہ کی نعمت سے استفادہ کیا، اللہ کا شکر بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان عزتوں کے تاج سے سرفراز فرمایا کہ اللہ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے غلاموں یعنی اہل ایمان کے لیے ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا،
وہ سب ظالم تھے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار کو بدر کے دن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی توجہ اس طرف مرکوز کرائیے کہ اللہ نے یہی معاملہ فرعونیوں کے ساتھ بھی کیا۔ انہوں نے جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو کر انہیں چیلنج کیا اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو اور بالخصوص فرعونیوں کو غرق کر کے رکھ دیا، جس کو تمام کی تمام یہ افراد جانتے ہیں۔ کوئی قوم زلزلے کے سبب ہلاک ہوئی اپنے گناہوں کے سبب، کسی قوم کو زمین میں دھنسا دیا گیا، بعض قوموں پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، بعض قوموں کو تیز آندھی سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، بعضوں کے چہروں کو اللہ نے ہلاک کیا، ان کے چہرے بگڑ گئے، اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے غرق کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا کہ ہم نے کفار قریش کو بھی ایسے ہی ہلاک کر دیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ پہلی اقوام کے آپ حال احوال کو دیکھیے۔ یہاں سے ضمناً ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر پہلی نافرمان قوموں کے احوال پڑھنے سے عبرت لینا قرآن کی روح سے مقصود ہے، قرآن چاہتا ہے، قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم پہلوں کے حال احوال پڑھیں نافرمانوں کے، اور ان پر اللہ کے عذاب کی کیفیات کا مطالعہ بھی کریں، معائنہ بھی کریں، تاکہ ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت ملے، اپنے رب کریم پر ہمارے توکل کی جو دولت ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ تو ایسی اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کے حال احوال کو پڑھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے، جب صالحین کا ذکر پڑھیں گے تو اللہ کی عنایات، اللہ کی جو کرم نوازیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان لوگوں پر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی، اس کے بعد اللہ نے ان کو ان بلندیوں پر سرفراز فرمایا۔ یقیناً اولیاء اللہ کے احوال پڑھنا بھی شریعت میں مستحسن ہے، محمود ہیں، جیسا کہ پہلے کفار جن کو تباہ و برباد کیا گیا، اللہ کے نافرمانوں کے حال احوال پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ وہاں ملتا ہے۔ اگلی آیت، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک جانوروں میں سے بدتر، جانوروں سے بھی بدتر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار کو کہا۔ اب سورہ الاعراف دیکھیے، آیت نمبر 179 ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون سورہ فرقان آیت نمبر 44 میں دوبارہ بیان فرمایا، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہی معاملہ سورہ البینہ آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا، اولئک ہم شر البریہ، یہ تمام مخلوق میں سے بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں دی، جیسا کہ ایک انسان اپنے نفع نقصان کو سوچ سکتا ہے اور اپنے تمام معاملات کے اندر فرق کر سکتا ہے، اس کے باوجود جانور جو ہے وہ اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، اس کا حکم بجا لاتا ہے اور سارا دن اس کے حکم پر اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ اپنے رب کی اطاعت سے سرکشی کا راستہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ کیوں باغی ہے؟ یہاں پر جانور ہے تو اس کو بھی اتنا اللہ تعالیٰ نے شعور دیا کہ اپنے آقا کی اطاعت کرنی ہے، تو انسان جس کا کھاتا ہے اس کی اطاعت سے انحراف کیوں کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ تو اپنے آقا کی اطاعت کرتے ہیں، یہ تو اپنے مالک سے سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ یہودیوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہودیوں نے، بنو قریظہ جو قبیلہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرتا تھا، امن معاہدہ، ہم آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے معاملات میں غیر جانبدار رہیں گے، لیکن بار بار انہوں نے یہ معاملہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر مشرکین کو ابھارتے رہے اور پھر مشرکین کو دعوت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروانے کا اہتمام کرتے رہے۔ غزوہ خندق اس کی ایک بڑی مثال ہے، اور غزوہ خندق کے دوران ان لوگوں نے ایک عہد نہیں توڑا، کئی عہد توڑے، اور انہوں نے
مسلمان عورتوں اور بچوں پر بھی حملہ کرنے کا قصد کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ قصد پورا نہیں ہونے دیا۔ یہاں پر یہودیوں کی ایک فطرت کی طرف اشارہ کروایا گیا کہ یہودی جو ہیں جب یہ کسی قوم سے معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے پر قائم نہیں رہتے، اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ تو ان کا معاملہ انتہائی سنگینی والا معاملہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ دشمنی والا معاملہ رکھتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 57 ہے، سورہ انفال کی 10واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ انہیں ایسی مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت حاصل ہو۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے عہد شکنی کی، اگر آپ انہیں لڑائی میں پائیں تو انہیں ایسی مار مارے، یعنی سختی کا حکم دیا گیا جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، یعنی ان لوگوں پر اتنی شدت کے ساتھ حملہ کیا کہ تمام کے تمام ان افراد کے قدم اکھڑ جائیں اور ان کی ہمتیں دم توڑ دیں، ان کی جماعت منتشر ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ جنگ میں ہر وہ جائز طریقہ استعمال کرنا درست ہے جو کفار کی ہمت کو توڑ دے۔ یہ اصل میں ایک جنگی حکمت عملی کا بھی معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ رکھنا چاہیے، یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ سزاؤں کے پیچھے اکثر و بیشتر یہی عوامل کار فرما ہوتے ہیں کہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ اس آیت کی تفسیر کو میں نے اگرچہ اختصار کے ساتھ بیان کیا، لیکن اس سے وہ اعتراض اٹھ جاتا ہے کہ مسلمانوں پر جو اعتراض ہے کہ اسلام کی سزائیں سخت ہیں، کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اگر شادی شدہ مرد کوئی بدکاری کرے تو اسے پتھروں کے ساتھ رجم کیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی سزائیں جو اسلام کے اندر ہیں یہ انتہائی سخت سزائیں ہیں۔ کوئی شراب پیے گا اس کو 80 درے لگائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصل میں سخت سزا کا فلسفہ بیان کیا ہے، کیوں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کی جاتی ہے لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو۔ جب ایک شخص پر سخت سزا نافذ کی جائے گی تو دیکھنے والے خوف محسوس کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر سخت سزائیں ہیں، وہاں پر جرائم کا تناسب ان ممالک کی نسبت بہت زیادہ کم ہے جہاں پر سزاؤں کے اندر نرمی روا رکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے امریکہ ہے، یورپ ہے، انگلینڈ ہے یا پاکستان ہے، جہاں پر سزاؤں کے نفوذ کا معاملہ انتہائی ناقص ہے یا انتہائی نرم ہے، تو وہاں پر جرائم کی ریشو، جو جرائم کا تناسب ہے، بدکاری ہو، چوری ہو، کسی کی زمین ہڑپنی ہو، ان تمام معاملات، قتل کرنے کے بعد اس معاملے کو نسین منسین کرنا ہو، یہ تمام معاملات پاکستان ہو یا دیگر ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے اندر بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ سزائیں چونکہ سخت نہیں یا قانون کا نظام مستحکم نہیں، کوئی شخص بھی پیسہ دے کر اپنی جان چھڑوا لیتا ہے، اور یوں صحیح بلکہ پیسہ دے کے نہ اپنی جان چھڑائی بلکہ کسی بے قصور کو پھنسا بھی دیا جاتا ہے۔ نتیجتاً اس معاشرے کے اندر لوگ قانون خود ہاتھ میں لینے لگتے ہیں، کیونکہ ان کا قانون سے اعتماد اور اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ قانون عدل پر مبنی فیصلے نہیں کرتا، یہاں کا قانون کمزور ہے، یہاں پر عدل و انصاف کا خون کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ قتل و غارت کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ایک لمبی چوڑی رقم خرچ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ ججوں کو خرید لیا جاتا ہے، ایک ماہر وکیل کی خدمات لی جاتی ہیں جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو آپ جب انہیں لڑائی میں پائیں تو سخت سے سخت ان پر حملہ کریں، یعنی ان پر سختی والا معاملہ کیا جائے تاکہ ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، انہیں عبرت حاصل ہو۔ یعنی سختیاں انسان کے اندر ایک اصلاح کا پہلو پیدا کرتی ہیں، انسان کو سیدھے راستے پر رکھتی ہیں۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف اس طرح پھینک دو کہ دونوں اس معاملے میں برابر ہو جائیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں عام مسلمان اور مسلمان حکمرانوں سے خطاب ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ معاہدے کے بعد جب کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کی علامات ظاہر ہوں، مثلا آپ نے یہودیوں سے عہد شکنی والا معاملہ ظاہر ہوتا دیکھا، آپ نے ان سے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، یا آپ کا معاہدہ عیسائیوں کے ساتھ تھا تو آپ نے
ان کے افعال اور اقوال سے عہد شکنی کی بو کو پایا تو عہد توڑنے کے لیے مسلمان امیر پر لازم ہے کہ انہیں بتا دے کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا عہد ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی طرف سے علامات ظاہر ہیں، وہ آج نہیں تو کل مسلمانوں پر حملہ کر دیں یا مسلمانوں کے لیے کسی خطرے کا سامان بن جائیں، کسی خطرے کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ مسلمانوں کے امیر پر لازم ہے کہ انہیں بتا دے کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے، ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں جنگ کی اطلاع دے دی جائے تاکہ یہ اس قوم سے بد عہدی کرنے والی شمار نہ ہو کہ انہوں نے ہمیں بغیر بتائے بغیر پوچھے ہم پر حملہ کر دیا۔ اگر کسی قوم سے عہد شکنی کی علامات ظاہر ہوئیں اور مسلمان اب انہیں اپنی تلوار سے تیخ کرنا چاہتے ہیں، یعنی تلوار کے ساتھ ان کا سدھار چاہتے ہیں، ان کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پہلے مطلع کیا جائے کہ تمہارا ہمارا عہد نامہ تھا وہ آج سے ختم ہے، اب تم اپنی خیر مناؤ، ہم آج نہیں تو کل تمہارے سروں پر پہنچ جائیں گے، پھر نہ کہنا کہ ہم نے عہد شکنی کا معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سارے صورتحال کو بیان فرمایا کہ ان پر عہد شکنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے تو عہد ختم ہونے اور جنگ کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ پھر ان پر براہ راست حملہ کر دیا جائے۔ یعنی کوئی قوم آپ سے عہد کر لیتی ہے پھر اپنے عہد پر قائم نہیں رہتی، تو مسلمانوں کو چاہیے اس عہد کو جب ختم کرے، اس معاہدے کو ختم کریں تو اس معاہدے کے ختم ہونے پر مطلع کر دیا جائے کہ اب معاہدہ ختم ہے، اب تم اپنی خیر مناؤ، اس کے بعد ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مراسم والا تعلق نہیں، دوستانہ تعلق نہیں، اب ہم تمہارے ساتھ اپنا اگلا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سخت سزاؤں کا بھی جو حکمت والا معاملہ ہے وہ بیان فرمایا، اور کسی قوم کے ساتھ جو معاہدے کی صورتحال ہے اگر وہ کمزور پڑ رہی ہو تو اس پر بھی مسلمانوں کی رہنمائی فرما دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما